الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. پیار و محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں. یہ میرا کلام ہے اور بڑی ٹی وی بہت دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. آج مجھ سے بھی آپ پہلی دفعہ شاید سن لیں. خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں. سر نیاز کٹانا حسین پتلی کرو آواز اس کی پتلی کر کے کھول دو. سر نیاز کٹانا حسین جانتے ہیں. بتا رہی ہے ہمیں یہ زمین کر بلا یزیدیت کو مٹانا حسین. ذرا سب پڑھے پتہ چلے نا سارے حسینی بیٹھے ہوئے ہیں. یزیدیت کو مٹانا حسین. اٹھا کے سر کو بتاتی ہے آج نے رے فرات کے نظام کفر دبانا حسین جانتے ہیں. نظام کفر دبانا حسین. مدینہ پاک کی گلیوں میں دوش اقدس پر
نبی میں فدائی مولا کے جو پڑھ رہے ہیں ترانہ حسین جانتے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں ترانہ حسین جانتے۔ یہ جو میں شعر اب مقطع پیش کر رہا ہوں، یہ ایک خاص تناظر میں نے لکھا ہے۔ ایک دفعہ میں نے کم بندوں سے بات کی تو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور سب کو پکڑا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، ہر ایک کانپ رہا ہے، اور خدا کا ہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیغمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بڑی مشکل، بڑی پریشانی، اور بڑی جیسے فرشتے پکڑتے ہیں، نام اعمال چیک کرتے ہیں، پوری لسٹیں گناہوں کی کھلتی ہیں۔ اچانک سارے پریشان، تو غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ جو مولا حسین کا غلام اور خادم اور محب ہے، انہوں نے، امام حسین نے اپنے سارے غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، رب نے منظور کر لیا ہے، لہٰذا ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کہ اس تناظر میں پھر میں نے یہ مقطع اس تناظر میں لکھا تھا، میں یہ بات سچ ہے کہ سید حساب مشکل ہے، یہ بات سچ ہے کہ سید حساب مشکل ہے، ہمیں سے چھوڑانا حسین جانتے ہیں، ہمیں ہے کہ سے بچانا حسین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج محرم الحرام کا جمعہ مبارک ہے، اور اشتہار وغیرہ یا اس کے پوسٹ کے ذریعے بھی آپ کو خبر ہوگی کہ آج انشاءاللہ ہم نے فضائل و مناقب آل بیت رسول پر گفتگو کرنی ہے۔ ایک فضائل یا شان کی بات وہ ہے جو میں بیان کروں، ایک ہے یہ کسی سیرت نگار نے لکھی ہو، ایک وہ ہے جو تاریخ میں آئی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں آل محمد کی وہ شانیں بیان کروں گا جو کملی والے نے اپنی زبان سے بیان فرمائی، جو رسول اللہ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی ہیں۔ اور میری بات یہ سن لیجئے، ہمارے حضرت قبلہ عالم تاجدار گوڑلا، محافظ ختم نبوت، علامہ زمان، فاتح قادیان، غوث زمان، سیدنا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن، حضرت قبلہ لجپال غریب نواز حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، بلکہ خادم قریشی صاحب یہ مظفر آباد کے ہیڈ ماسٹر ہیں، یہ بیٹھے ہوئے آپ کے علاقے کے حضرت علامہ قاضی لطف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے محب آل بیت اور بڑے اجل عالم دین تھے۔ ان کو وہ فرماتے کہ ان کو نصیحت فرمائی کہ ذکر جب بھی کرو گفتگو میں آل بیت اطہار کا ذکر لازمی کیا کرو۔ ان کا جی وہ کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے کہ آل بیت کا ذکر ہر خطاب میں وہ درجہ رکھتا ہے جو نمک کھانے میں رکھتا ہے۔ کتنا قیمتی کھانا پکا دو، عالی شان کھانا پکا دو، مہنگا کھانا پکاؤ، نمک بیچ میں نہ ہو تو اس کا ذائقہ اور اس کی لذت نہیں ہوتی۔ فرمایا جتنی اعلیٰ بھی گفتگو کرو، آل محمد کا بیچ میں ذکر نہ ہو تو گفتگو کی لذت ہی نہیں۔ آل محمد کا
کا ذکر کرو گے تو یہ لذت ہوتی ہے. اور یاد رکھو یہ دسترخوان کی بھی لذت ہے, یہ تیری میری جان کی بھی لذت ہے, ہمارے خاندان کی بھی لذت ہے, اور الحمدللہ یہ اہل ایمان کی بھی لذت ہے. آج اس انداز سے آپ نے بیٹھنا ہے. آپ نے گزشتہ جمعہ مبارک سیدنا عثمان غنی پہ بھی سنے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی سنے. انشاءاللہ العزیز اب خوب رج کے ہم ذکر آل محمد کریں گے انشاءاللہ. ایسا چلے پتہ چلے مسجد کی در و دیوار سے بھی آواز آئے کہ بری سرکار کے قدموں میں, ان کے مزار کے سائے میں علی کے نوکر اور حسین کے غلام بیٹھے ہوئے. آپ کے سامنے ایک وہ کتاب لے کے آیا ہوں, احیاء المیت فی فضائل آل البیت. یہ 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. جس بزرگ نے لکھی ہے, یہ وہ شخص ہیں حضرت جلال الملت والدین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو جاگتے ہوئے 75 سے زیادہ مرتبہ کملی والے نے اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا. یہ کوئی آستہ سبحان اللہ کہنے والی بات تھوڑی ہے, ایسے بولے تاکہ پتہ چلے علی کے اور حسین کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے بہت ساری چیزیں نقل فرمائی ہیں, اور وہ احادیث مبارکہ جو ہے ان کا وہ مجموعہ انہوں نے جمع کیا آل بیت اطہار کے شان میں. اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو سیاہ ستہ میں بھی ہیں, میں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا. اخرج احمد والترمذی وصححہ والنسائی والحاکم عن المطلب ابن ربیعہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان حتی یحبکم للہ عز وجل ولقرابتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام الانبیاء جان کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت مطلب بن ربیعہ روایت کرتے ہیں, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور آپ پتہ ہے سرکار ویسے کوئی بات فرما دیں تو وہ بھی لب رسول سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. فرمایا دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا واللہ, فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے. اور کملی والا جب قسم اٹھائے, جب حضور جس پر قسم اٹھائیں, میں اور آپ قسم اٹھا کے کوئی بات کریں تو لوگ انکار نہیں کرتے, بھائی قسم اٹھائی ہے جو رسول اللہ قسم اٹھائیں. سرکار نے قسم اٹھائی, فرمایا واللہ لا يدخل قلب امرئ مسلم ایمان. فرمایا سن لو میرا نام لے کر اسلام میں آنے والوں, میرا نام لے کر دائرہ اسلام میں قدم رکھنے والوں, مجھے مان کر مومن بننے والوں, سن لو میرا اعلان, خدا کی عزت کی قسم میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. فرمایا یاد رکھو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, صاحب ایمان نہیں ہو سکتا, حتی یحبکم للہ ولقرابتی, یہاں تک کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ سے پیار نہ کرے اور میری رضا کے لیے میرے اہل بیت سے پیار نہ کرے. حضور یعنی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ جو آل محمد سے محبت نہیں کرے گا ایمان اس کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. بے شک نمازیں پڑھتا رہے, بے شک سجدوں کے داغ یہ بغض کا دھبا ہے, محراب نہیں ہے. بے شک یہ سجدوں کے داغ جبین پر سجا کر پھرتا رہے, فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل حب آل بیت اطہار سے خالی ہوگا. فرمایا ایمان اسی وقت داخل ہوگا جب وہ مجھ سے بھی پیار کرے اور میرے آل بیت اطہار سے بھی پیار کرے. اور اگر اسی حدیث کا ترجمہ میں یہ کر دوں
تو پنجابی میں لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ لمبے سجدے کر پاویں، لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ لمبے سجدے کر پاویں، او لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ لمبے سجدے کر پاویں، جے آل نبی دا دشمن ہے، جے آل نبی دا دشمن ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جے آل نبی دا دشمن ہے، تیرا بیڑا ہونا۔ امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آج جلدی جلدی میں آپ کو بہت سارے فرامین سنانا چاہتا ہوں، کہ میرا تبصرہ کرنا، وہ ہر جمعے کو آپ جذباتی خطابات بھی سنتے رہتے ہیں۔ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیے۔ اخرج مسلم والترمذی والنسائی عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ثم قال وآل بیتی اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اور دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ہے جس کو میں وزنی کہوں، ایک ہے جس کو حاجی صاحب وزنی کہیں، ایک ہے جس کو عامر بھائی آپ وزنی کہیں، ایک ہے جس کو قریشی صاحب وزنی کہیں، ایک وہ ہے جس کو اللہ کے نبی وزنی کہیں۔ اندازہ لگا ہے جس کو رسول اللہ وزنی کہیں، اس کا وزن کوئی تول سکتا ہے، اس کا وزن کوئی ناپ سکتا ہے؟ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور سادی بات کروں، فرمایا ان میں سے ایک قرآن ہے، دوسرا میرا خاندان ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک میرا خاندان ہے۔ فرمایا جو ایمان والا ہے، جو تقوی والا ہے، طہارت والا ہے، دین والا ہے، خیر والا ہے، روحانیت والا ہے، خوف خدا والا ہے، اطاعت مصطفیٰ والا ہے، وہ قرآن کا بھی حیا کرتا ہے، میرے خاندان کا بھی حیا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی۔ میں مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، سے حیثیت تک یہ حدیث ہے۔ فرمایا میں تمہیں اپنے آل بیت کے معاملے میں خدا یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے آل بیت کے معاملے میں خدا یاد دلاتا ہوں، میں آل محمد کے معاملے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا، میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ فرمایا ان کا حیا کرنا میری وجہ سے، ان کا حیا کرنا میری وجہ سے، فرمایا ان کا حیا میری وجہ سے کرنا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، الا ومن مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ فرمایا خبردار، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، فرمایا وہ جہاں کہیں مرے، اللہ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فقد مات مغفورا۔ تیرے میرے نبی نے اعلان کیا، سید عالم تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ اور لوگوں سن لو، جو میری اولاد کی محبت میں مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، جو میرے علی کے پیار میں مرتا ہے، جو میرے لاڈلی بیٹی بطول زہرا کی محبت میں مرتا ہے، جو حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین طیبین طاہرین سیدین سے پیار کر کے مرتا ہے، جو آل محمد کا حیا کرتا ہے، جو اولاد رسول سے وفا کرتا ہے، جو نسل محمد سے کا ادب اور احترام کرتا ہے، وقد مات مغفورا۔ فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ یہ قبلہ عالم تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
روایات نقل فرمائی ہیں، کوئی ایک دو نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے اس کو روایت کیا، امام راضی نے نقل کیا، علامہ زمخشری نے روایت کیا، علامہ من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ کامل ایمان پر دنیا سے جاتا ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ بھی نہیں بولتا جمعے والے دن اور آپ بھی نہ بولیں تو یہ تو برابر صاحب ہو جائے گا۔ مشین بولے نہ بولے، غلامان رحمت للعالمین بولنے چاہیے۔ تھکے ہوئے نہ بولیں کہ میں نے رات کو وہ قصور روڈ پر سوڈی وال میں خطاب ختم کیا، پھر میں نے 12 12:30 بجے لاہور میں خطاب ختم کیا اور فجر کے بعد میں واپس آیا ہوں۔ میں بیمار ہونے کے باوجود بھی وہ ذکر آل بیت میں تھکا ہوا نہیں محسوس ہوتا۔ آپ کیوں تھکے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں؟ دل کھول کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد فتح اللہ لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو حب علی میں مرتا ہے، جو ادب فاطمہ میں مرتا ہے، جو غلامی حسن میں مرتا ہے، جو نوکری حسین میں مرتا ہے، جو ولائے آل محمد میں مرتا ہے، جو حب آل بیت میں مرتا ہے، غلامی آل بیت میں مرتا ہے، تکریم سادات میں مرتا ہے، نسبت آل بیت اطہار میں مرتا ہے، فرمایا فتح اللہ لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، قبر تاریک ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، گڑا ہوتا ہے، تنگ ہوتی ہے، مگر سن لو فرمایا فتح اللہ لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، حب آل بیت رکھنے والا محب آل محمد جب قبر میں جاتا ہے، قبر میں بعد میں جاتا ہے، اللہ جنت کی طرف اس کی قبر میں 2 دروازے پہلے کھول دیتا ہے۔ فرمائے انی تارکن، ترمذی کی یہ روایت ہے، امام حاکم نے نقل کیا، فرمائے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بہما، فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا ایک ترجمہ اس کا نا، ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہے کہ وزن والی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک بزرگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا چونکہ سکل بوجھ کو کہتے ہیں نا، سکل بوجھ کو کہتے ہیں۔ کئی دفعہ انسان طبیعت میں کوئی چیز قبول کرنا دوسرے کے لیے بوجھ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا بوجھ پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں کر رہا ہوں شاید کوئی سمجھے، جو بوجھ پیدا ہوتا ہے، یار اتنی میں عزت کیوں کروں اس کی، اتنا شرف کیوں، اتنا تعظیم کیوں کروں، میں بھی انسان یہ بھی انسان، میں بھی بندہ یہ بھی بندہ، تو میں اس کا اتنا ادب کیوں کروں؟ فرمایا دل پر بوجھ پڑے گا، طبیعت پر بوجھ پڑے گا، مگر اس بوجھ کو اٹھا کے آل محمد سے وفا کرنا، جو ان سے وفا کرتا ہے وہ کملی والے کا حیا کرتا ہے، اس کا بدلہ میں دینے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھو کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی، فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا آل محمد اور قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے ایک آل محمد ہے، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تعلق ہے، جوڑ ہے، ربط ہے، نسبت ہے۔ قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے اور یہ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا اس کا اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے۔ فرمایا جب یہ فاطمہ چکی پیستی تھی تو لب پہ قرآن تھا، جھاڑو دیتی تھی تو لب پہ قرآن تھا، آٹا گوندتی تھی تو لب پہ قرآن تھا، دودھ پلاتی تھی تو لب پہ قرآن تھا، گود میں اٹھاتی تھی تو لب پہ قرآن تھا۔ مولا حسین بادشاہ نے فیصلہ کر لیا امی جان کی گود میں، مادر مہربان کی گود میں، کہ امی جان چکی پیس کے، جھاڑو دے کے، آٹا گوند کے، روٹی پکا کے، چولہا جلا کے، دودھ پلا کے، قرآن سنانا یہ آپ کا کام ہے۔ کربلا میں عباس کے بازو کٹا کے اولا محمد کی
کی ٹھنڈک اور دل کا چین یہ دو چیزیں ہیں. ایک آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور ایک دل کا چین ہے. یہ دو چیزیں ہیں. یہاں دو ہیں وہاں بھی تو دو ہیں, وہاں بھی جوڑیے. یہ نہ دیکھا کریں یہ وہ یہ کیسے نعرے لگائیں کوئی ٹاٹری ہو کے دیکھ رہے ہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. سرکار دیکھ رہے ہیں میرے لاڈلوں کے ذکر پر کون کون خوش ہو رہا ہے, کس کی کیا کیفیت ہے. ایک یہ لائیو ہوتا ہے, ایک لائیو مدینے میں بھی دیکھا جا رہا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین, یا حسن یا حسین. میں ادھر باہر آگے آگے تک اوپر تک جو ہے وہ میرے لیے کوئی نہ لگائے, رسول اللہ کا دل خوش کرنے کے لیے سارے لگائیں. آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین, یا حسن یا حسین. آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین. ذرا ہاتھ بھی اٹھا لیں, ہاتھ بھی اٹھا لیں. آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین. باہر والے بھی الیکشن ہی نعرے مار دیو, آج آل محمد تے بھی ہاتھ چاہ لیو رسول اللہ کا دل خوش کرنے سے. آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین. آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا چین. کئیوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے ہم بڑے معزز ہوا کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کون سا معزز ہے جو رسول اللہ کی عزت کی بات نہ کر سکے, جو نسبت مصطفیٰ کا یا نہ کر سکے, وہ معززیت ہے. امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء فرمایا لن یتفرقا. یہ علماء کو ہم پڑھاتے ہیں مدارس میں کہ جب لن تاکید ناسبہ فعل مضارع پہ داخل ہو جائے, تاکید کا معنی بھی پیدا کر دیتا ہے, نفی کا معنی بھی پیدا کرتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یتفرقا, فرمایا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. ارے میں قرآن پڑھوں گا تو میرا سر گلے کے ساتھ لگا ہوگا تو پڑھوں گا. یار پیار سے بولو. پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی گردن اوپر موجود ہوگی تو قرآن پڑھیں گے, سر اوپر موجود ہوگا تو قرآن پڑھیں گے, زبان حرکت کر رہی ہوگی تو قرآن پڑھیں گے. مگر عجیب بات ہے, دھڑ مبارک کربلا کے ذروں پر, کربلا کی ریت پر گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا, نوکے سنا پر, نوکے نیزہ پر میرے نبی کے لال کا, نبی کے لاڈلے کا وہ ہونٹ جن ہونٹوں کو محمد نے چوما, وہ زبان جس کو کملی والے نے چوسا, وہ گلا جس گلے پہ مصطفیٰ کے لب لگے ہیں, وہ گلا میں نہیں کہتا بوسہ گائے پیغمبر کہتا ہوں, بوسہ گائے محمد کہتا ہوں, بوسہ گائے رسول کہتا ہوں. اس گلے کو جب خنجر جورو جفا سے ذبح کر دیا گیا, یزید پلید ملعون مردود بدترین بدبخت جہنمی اور امام احمد بن حنبل کے فتوے کے مطابق کالے کافر کے کہنے پر جب امام حسین کو ذبح کر دیا گیا, امام حسین کو نوکے نیزہ پر سر گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. مگر تاریخ نے دیکھا کہ لوگ جب سر گردن کے ساتھ ہو تب قرآن پڑھتے ہیں. حسین نے عجیب تلاوت کی, دھڑ گھوڑوں کئی ٹاپوں کے نیچے پامال ہو گیا. حسین نوکے سنا پہ تلاوت کر کے کملی والے کے فرمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فرمایا محمد نے کہا تھا لن یتفرقا, یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے. دھڑ ساتھ ہوگا تب بھی قرآن پڑھیں گے, اور سر نیزے پر ہوگا تب بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے. وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں, وہ یزیدیت کو جھکا نہیں. انگریز مفکر کہتا ہے کہ کائنات والوں بہادری اور وعدہ وفا کرنا سیکھنا ہے تو حسین بن علی سے سیکھو. ان کا وہ کیسے, کہا بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں, مگر کسی کو اگر کوئی نجومی کہہ دینا اس روڈ پر تم نے نہیں جانا, تمہیں یہاں فائر مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا. کوئی آپ میں سے ہم میں سے کوئی کہہ دے آپ نے مری روڈ پر کبھی سفر نہیں کرنا, آپ کو وہاں آپ کو مرڈر ہو سکتا ہے, قتل ہو سکتا ہے, خود کوئی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے. آپ وہاں سے پھر کر گھنٹوں دور بھی اگر جانا ہوا ادھر سے جائیں گے, مری روڈ کا آپ راستہ کبھی اختیار نہیں کریں گے. جب یقین ہو
آپ اس جگہ پر جائیں گے نہیں۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں نبی نے بتایا کہ حسین آپ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ علی نے کہا اس جگہ پر خیمے لگیں گے، اس جگہ پر شہداء کو ذبح کیا جائے گا، اس جگہ پر خیام لگیں گے، یہاں پانی بند کیا جائے گا، ایک ایک لگا کے نشان مولا کائنات نے بتایا۔ سجدہ زارا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ دودھ پلاتی رہی، دودھ پلاتی رہی، بھوک لگتی پہلے حسین کو دیتی، پیاس لگتی پہلے حسین کو دیتی۔ امام حسن کہتے کہ آپ مجھے نہیں دیتی پہلے ان کو دیتے ہیں، فرمایا اس نے بڑی پیاس، اس نے بڑی پیاس دیکھنی، اس نے بڑی بھوک دیکھنی ہے۔ امام علی مقام کا مقام اور مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی نماز ختم کر کے باہر تشریف لائے۔ افسوس باقی ساری سنتوں کو یاد کرنے والوں، کبھی یہ سنت بھی قوم کے ساتھ بیان کرو کہ غم حسین میں آنسو بہانا بھی کملی والے کی سنت ہے۔ ابھی تو شہادت ہوئی نہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے ہیں، ایک ران مبارک پر دوسرا ران مبارک پر جبریل آئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کو بیک وقت آپ کے پاس نہیں رہنے دے گا، ایک مجھے دے دیں ایک آپ رکھ لیں، ایک مجھے دے دیں ایک آپ رکھ لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اگر ابراہیم جاتا ہے تو زیادہ دکھ مجھے ہوگا، اور حسین جاتا ہے تو مجھے بھی ہوگا، علی بھی تڑپے گا، زہرا بھی تڑپیں گی، اور حسن کی جوڑی بھی ٹوٹ جائے۔ درد کے ساتھ سنو، حسن کی جوڑی بھی ٹوٹ جائے گی۔ کہا ایسا کرو ابراہیم کو لے جاؤ، میرے حسین کو رہنے دو، میرے حسین کو رہنے دو۔ رسول اللہ امام حسین علیہ السلام کو جب اٹھاتے نا لاڈ کرتے تو یہ فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، حسین وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ فرمایا بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان امتک تقتلو، فرمایا آپ کی امت میں سے کچھ لوگ اس کو بھوکا پیاسا کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیں گے، اس زمین پر یقال لہا کربلا، جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ نے سینے کے ساتھ لگایا، زبان چوس رہے ہیں، گلے پر بوسہ دے رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ زارو قطار رو رہے ہیں، ابھی تو حسین گود میں ہیں، ابھی حسین گود میں ہیں، تو رسول اللہ صرف غم کا تصور کر کے رو رہے ہیں۔ یہ فتوے دینے والوں کہ کیوں غم حسین میں روتے ہو، کیوں غم حسین میں آنسو بہاتے ہو، کیوں غم حسین میں؟ اور یاد رکھنا ماتم کرنا اور ہوتا ہے، غم منانا اور ہوتا ہے، آنسو بہانا اور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، امام الانبیاء پہلے روئے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تو رسول اللہ رو رہے ہیں۔ جب حسین کے ٹکڑے بکھرے ہوں گے اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرے گا۔ اس راز سے واقف ہے سارے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے سارے زمانے والے، زندہ ہے جہاں بھر میں محمد کے گھرانے والے، زندہ ہے جہاں بھر میں محمد کے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، میرے حسین تیرا ذکر مٹانے والے۔ انشاءاللہ میں آخر پہ اعلان کروں گا
آج کی یہ جو آپ کی نیاز ہے یہ انشاءاللہ بارگاہ امام حسین میں ہوگی۔ میرا مزاج آپ کو پتہ ہے، 13 سال سے میں نے کبھی بارگاہ امام علی مقام میں لوگوں سے چندہ کر کے کبھی محفل نہیں کی، مگر میرا یہ معمول اس لیے بدلا۔ مجھے ایک بزرگ آئے ولی اللہ، وہ کہنے لگے شاہ صاحب اگر لوگ حصہ ڈال کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد جب میں نے کہا ٹھیک ہے جی بھائی، میں نہیں کہتا، جس نے جو اپنا حصہ بارگاہ حسین میں شامل کرنا ہے وہ میں نے کہا بالکل بے شک کرے، میں نہیں روکتا، اس نیکی کے کام میں نہیں روکتا۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام فضائل ہے، میں تھوڑا سا مصائب کا اور شہادت کا ذکر کر دوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رو پڑے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رو پڑے۔ کس وجہ سے روئے؟ حضور تشریف فرما ہے، ایک ارنی کا چھوٹا سا بچہ کوئی پکڑ کے راستے میں لے آیا، ننا منا سا بچہ۔ وہ اتفاق سے اس وقت امام حسن علیہ السلام مسجد میں موجود تھے، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ننا منا، آپ نے دیکھا ہے بکری کا بچہ جب اچھلتا کودتا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، ارنی کا بچہ اور نرم و نازک اور بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ اٹکھیلیاں کرنے لگا، پاس امام حسن بیٹھے تھے، انہوں نے لاڈ شروع کیا، ان سے مانوس ہو گیا۔ رسول اللہ نے وہ بچہ ان کو عطا فرما دیا۔ امام حسن علیہ السلام، توجہ میری طرف رکھیے گا، بچہ اٹھا کر ارنی کا گھر لے آئے۔ امام حسین نے دیکھا، فرمایا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا مجھے نانا جان نے دیا ہے۔ امام حسین نے رونا شروع کر دیا، اور بچوں کو آپ پتہ نہیں، ایک کو دو، دوسرا کہتا ہے ضد کرتا ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے، یعنی یہ ناز ہوتا ہے، میں بھی تو بیٹا ہوں، میرا بھی تو حق ہے، میں بھی تو نواسا ہوں، یعنی مجھ سے حضور اتنا لاڈ کرتے ہیں، آپ کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امام حسین کونے میں بیٹھ کے رو رہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے حضور نے پوچھا میرا حسین کہاں ہے؟ فرمایا بابا وہ حسین وہ کونے میں بیٹھا ہے رو رہا ہے۔ حضور دوڑ کے پہنچے تو امام حسین رو رہے تھے، اٹھایا تو آنسو چشمان مقدس سے تھے۔ فرمایا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا بابا آپ نے بھیا کو وہ ارنی کا بچہ دیا، مجھے نہیں دیا، بھیا کھیل رہے، میں کس کے ساتھ کھیلوں؟ اتنی بات تھی، سرکار پریشان ہوئے، حضور پریشان ہوئے تو باہر دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، وہ دستک کسی انسان کی نہیں تھی، کوئی سر مار رہا تھا۔ رسول اللہ نے دروازہ کھولا تو وہ کوئی اور نہیں، ارنی اپنا دوسرا بچہ اٹھائے ہوئے آگے حضور کے دوسرا بچہ ارنی اٹھائے ہوئے لا کر سرکار کی چوکھٹ پر کھڑی ہے، اور اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے میری طرف یہ القاء کیا ہے کہ ایک بچہ حسن کے پاس ہے، حسین رو رہا ہے، میں حسین کی آنسو نہیں دیکھ سکتا، حسین کا رونا نہیں دیکھ سکتا، جاؤ میں تمہیں اور دے دوں گا، یہ نبی کی جوڑی کو دیکھے۔ جن کا خدا اتنا اہتمام کرے، دونوں شہزادے تختیاں لکھے اٹھا کر لے کے آئے، امی جان کے پاس بتائیں امی جان کس نے اچھی لکھی ہے؟ وہ ایک کا کہے کہ دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ تختیوں کے معاملے میں کہتے بھی ہیں ماشاءاللہ اس نے اچھی لکھی ہے، آئندہ آپ بھی محنت کرنا، والدین کہہ دیتے ہیں، مگر انہوں نے کہا آپ اپنے بابا مولا علی سے فیصلہ کرائیے۔ مولا علی کے پاس فرمایا آپ اپنے نانا جان سے جا کے فیصلہ کروائیے، نانا جان سے فیصلہ کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں آئے، فرماتے نانا جان، نانا جانی، بتائیے ہم دونوں میں سے تختی کس نے اچھی لکھی ہے، کس نے اچھی لکھی ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں یہ 7 موتی ہے، یہ میں ہوا میں اچھالتا ہوں، جس کی تختی پر
یہ تختی پر 4 موتی گر گئے، زیادہ گر گئے، اس نے اچھی لکھی ہے وہ جیت جائے گا۔ دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی اچھالے، ادھر حضور بیٹھو یار، ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی اچھالے، ادھر سرکار نے موتی اچھالے، ادھر رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ ایک موتی پکڑ کے لے آؤ، اگر حسن کی تختی پر زیادہ گرے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، اور حسین کی تختی پر زیادہ موتی گرے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا دل بھی نہیں ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا، ایک تو موتی لے آؤ۔ اور ایسا ہوا 3 موتی امام حسن کی تختی پر گرے، 3 امام حسین کی تختی پر گرے، اس موتی کا آج تک پتہ نہ چلا، جو 7واں تھا وہ جنت میں چلا گیا۔ جس رب کی بارگاہ میں ان شہزادوں، کیا آپ سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان النبی یشمہما و یزمہما، ترمذی میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو سینے کے ساتھ لگاتے تھے اور سونگتے تھے۔ چومی سب کی اولاد جاتی ہے مگر سونگی صرف فاطمہ زہرا کی اولاد جاتی۔ سرکار نے فرمایا ہماری خانتا یا من الدنیا اشمہما، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اور یہاں پڑھے لکھے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں، پھول چنبیلی کا ہو خوشبو چنبیلی کی ہوتی ہے، پھول گلاب کا ہو خوشبو گلاب کی ہوتی ہے، پھول موتیے کا ہو خوشبو موتیے کی ہوتی ہے، پھول کسی چیز کا ہو خوشبو بھی اسی چیز کی ہوتی ہے۔ اور ایک چنبیلی کے پھول میں خوشبو چنبیلی کی ہوگی، گلاب کے پھول میں خوشبو گلاب کی ہوگی، موتیے کے پھول میں خوشبو موتیوں کی ہوگی۔ فرمایا ہماری خانتا یا، یہ دونوں محمد کے پھول ہیں، جب دونوں پھول محمد کے ہیں ان میں خوشبو بھی محمد عربی کی، ان میں خوشبو بھی محمد عربی کی ہے۔ اور جن کو بے ایمانی کا زکام نہ لگا ہوا ہو، گمراہی اور دلالت کا زکام اور یزیدیت اور شمریت کا فلو اور نزلہ نہ لگا ہوا ہو، وہ آج بھی آل محمد کی خوشبو پہچانتے ہیں، وہ آج بھی اولاد رسول کی خوشبو پہچانتے ہیں۔ اور پالکی کے اوپر ہو، پالکی میں ہو امام احمد رضا، وقت کا امام ہو، محدثین کا پیشوا ہو، محقق زمان ہو، علماء کا جب مرشد ہو، 4 قدم پالکی چلے تو رولا ڈال کے کہتے اتارو اتارو۔ کیوں؟ کہا میرے ایمان کا ذوق لطیف تن جانا کی خوشبو محسوس کر رہا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مزدور کہاں سے لائے؟ ان کا حضرت چوک سے پکڑ کے لائے ہیں۔ کہا مجھے بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ سارے مزدور چپ۔ ایک کہنے لگا کہ جناب مزدوروں سے مزدوری لی جاتی ہے، نسب نہیں پوچھا جاتا۔ آپ نے فرمایا تمہیں چادر زہرا کا واسطہ مجھے بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ ایک نحیف کمزور سا لاغر سا مزدور آگے بڑھا، اس نے کہا حالات نے مجبور کر دیا اور یہاں آ کر میں مزدوری پہ لگ گیا ہوں، میں ہی ہوں سادات میں سے۔ اب دنیا نے دیکھا امام محمد رضا کی کئی گز کی پگڑی کھل گئی اور اس سید زادے کے قدموں پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں آل رسول تو مجھے معاف کر دے، اے شہزادہ حسین مجھے معاف کر دے، اے ابن زہرا مجھے معاف کر دے۔ کل میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر سیدہ زہرا نے پوچھا احمد رضا میرے بچے کے کندھے اس لیے تھے کہ وہ تیرا بوجھ اٹھا کر پھرے، وہ تو سواری تجھے سواری کرائے، میں کہا کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے معاف بھی کر دیا، کہا نہیں اب آپ بیٹھیں گے میں اٹھاؤں گا، اب آپ بیٹھیں گے میں اٹھاؤں گا۔ جو چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا، شاگردوں مریدوں نے کہا حضرت ہم اٹھاتے ہیں، فرمایا نہیں سواری میں نے کی ہے، اب میں ہی اٹھاؤں گا۔ یہ عاشق صادق ہوتے ہیں، علم رہ گیا تقویٰ رہ گیا، نسبت محبوب سامنے ہے۔ دنیا نے دیکھا امام محمد رضا پالکی کے پہ اٹھا کے اس مزدور سید زادے کو پھر رہے ہیں اور ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، پڑھے
تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ سب پڑھ لے تیری نسل کا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ۔ بے شمار باتیں ہیں، غم حسین میں رونا رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت چراغ گوڑلا نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے بدماشوں اور بدکماشوں کا کیا تعلق غم حسین سے؟ فرمایا غم حسین شریف ماؤں کی علالی اولاد کیا کرتی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو رکتے نہیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد میں۔ امام حسین، اور یاد رکھیے حسین کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں، کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں، حسین ساری انسانیت کے ہیں۔ میں حسین کو صرف یہ نہیں کہتا صرف مسلمانوں کے ہیں، حسین ساری انسانیت کے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی انسان بیدار نہیں ہوا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ہندو شاعر دلو رام کوسری، دلو رام کوسری کہتا ہے ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہے، ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ ہندو بھی قاتل شبیر کو اپنے آپ سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے، جس سر کو انہوں نے جھکانا چاہا تھا جھک جائے۔ فرمایا کربلا کے میدان کارزار سے شام کے بازار تک، وہاں سے یزید ملعون کے دربار تک دیکھو، باقی سب کے سر نیچے نظر آتے ہیں، حسین کا سر سب سے اونچا نظر آتا ہے۔ وہ ہندو ہو کر کہتا ہے مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی عیا، مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی عیا، آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا۔ ہندو ہو کر یہ کہتا ہے تو ہمیں کلمہ پڑھ کر حسین کا کتنا ذکر کرنا چاہیے، امام حسین کے کتنے، اور خون حسین کا تذکرہ ذکر انشاءاللہ یہ رہے گا محرم الحرام میں، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ صبح و شام اسی میں گزریں گے۔ دنیا و آخرت میں رہنا ہے چین سے، جینا علی سے سیکھ لو کٹنا حسین سے۔ 14 اگست آ رہا ہے، 2-3 اعلان سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے انشاءاللہ پرسوں، کب میں دہرواتا ہوں آپ سے، پرسوں حسب معمول 6 محرم 7ویں ہوگی، شام 7ویں ہوگی، جب آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا، سال سال سے 14ویں سالانہ انشاءاللہ دین است حسین کانفرنس صاحب کی اس مسجد میں ہو رہی ہے، تشریف لائیں گے؟ دیکھیں میں مسجد میں کہہ رہا ہوں وہ وعدہ کرنا جو وفا کر سکے۔ پرسوں اتوار والے دن، اتوار کی شام کو کون کون بارگاہ حسین میں حاضر ہوگا؟ میں ہاتھ نہیں کر، سارے انشاءاللہ تشریف لائیں گے نا، خود بھی آئیں دوسروں کو بھی دیں، سارے جتنے حضرات یہاں بری امام والے گرد و نواح والے جتنے حضرات ہیں اپنی ذات کے لیے اگر اس دن چھٹی کر سکتے ہیں تو اپنی نجات کے لیے بھی چھٹی کر لیا کریں، کوئی بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پرسوں انشاءاللہ العزیز عشاء کے وقت یہاں محفل شروع ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے سلیکٹڈ محفل ہوتی ہے اور ٹائم پر دعا ہوتی ہے، آخر میں انشاءاللہ آپ کو لنگر حسینی بھی پیش کیا جائے گا۔ اور بھی حضرات تشریف لائیں گے انشاءاللہ، خطیب پاکستان سلطان الواعظین اور انتہائی ترنم سے شہادت بیان کرنے والے حضرت علامہ مولانا غلام محمد چشتی گولڑوی صاحب، وہ تشریف لائیں گے، اور میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہر سال وہ فضائل میں ان کا میں جمعے پہ سنا دیتا ہوں، صرف شہادت پڑھیں اور وہ ترنم کے ساتھ وہ لے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آنکھوں کا وضو ہو جائے، اور اس وضو اس قطروں سے انشاءاللہ دل کا میل بھی دھل جائے گا۔
تو اس میں ضرور آپ تشریف لائیں. ضرور اس میں جتنے آپ تمام حضرات کو میں خصوصی طور پر دعوت دے رہا ہوں، اور یہ دعوت میری طرف سے نہیں، سمجھ لو بارگاہ حسین کی طرف سے ہے. ضرور اس میں تشریف فرما ہوں پرسوں انشاءاللہ اتوار کی شام کو. اچھا، دوسرا 14 اگست آ رہا ہے. بیج لگائیں اپنے سینوں پر، آپ کے دل پر پاکستان کے جھنڈے ہونے چاہیے، گھروں پر جھنڈے پاکستان کے ہونے چاہیے، وطن کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دھرتی ماں کے استحکام اور حفاظت کے لیے صبح فجر میں قرآن خوانی کریں، دعا کریں پاکستان کے لیے. جنہوں نے تحریک پاکستان، استحکام پاکستان میں سول سوسائٹی کے جن لوگوں نے، اور بالخصوص پاک افواج کے ان غیور جوانوں اور دھرتی ماں کے بیٹوں نے، جنہوں نے اپنی چھاتیوں پر گولیاں کھا کر اس وطن عزیز کا دفاع کیا ہے، ان آپ پر قرض ہے، فرض ہے آپ پر ان کو ایصال ثواب کر کے. آپ کے پٹاخوں کا ان کی قبر میں نور داخل نہیں ہوگا، آپ کے موبائل، آپ کی جناب یہ سٹیٹس لگانے سے قبر میں نور داخل نہیں ہوگا، سلنسر کھول کے ون ویلنگ کرنے کی وجہ سے ان کی قبر میں نور داخل نہیں ہوگا. ان کی قبر میں جو نور داخل ہوگا وہ تلاوت قرآن کی وجہ سے داخل ہوگا. ان کے ساتھ وفا کریں جنہوں نے دھرتی ماں کے ساتھ وفا کی ہے. قرآن پڑھ کے، تلاوت کر کے ان کی روح کو ایصال ثواب کریں، اور پاکستان کی حفاظت، امن، سکون کے لیے، سالمیت اور استحکام کے لیے دعا کریں. ہمیں تو نہیں اس کی قدر نا. میں ایک بات سنا دیتا ہوں، چونکہ اب محرم کے دن تھے، ورنہ تو یہ والا جمعہ میرا ہوتا ہی جشن آزادی کے موضوع پر ہے. آپ وہ دور دیکھیے، وہ دور آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے کہ ایک شخص سرحد پار کر کے جاتا ہے، اور وہاں کا ہندو اس کو سکھ گرفتار کرتے ہیں، رسیوں میں باندھتے ہیں. رات کے پچھلے پیر ایک بوڑھی عورت آ کے کہتی ہے، کیا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ تم سمگلنگ کرو؟ اس نے کہا میں سمگلر نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ غلطی سے سرحد پار کر آیا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ تم تو خود سکھ ہو، تم نے کب پاکستان ہمیں بنا کے دیا؟ وہ بوڑھی ماں روتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. اس نے کہا میرا نام، میں سکھ نہیں ہوں، میرے بیٹے سکھ ضرور ہیں، میرا نام کنیز فاطمہ، میرا نام کنیز فاطمہ ہے. اور جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو سکھوں نے مجھے اٹھا لیا تھا اور زبردستی مجھ سے شادی کر لی. میں ہوں تو سرکار کی غلام اور سیدہ زہرا کی کنیز، مگر زبردستی میں نے سکھوں کی اولاد کو جنم دے دیا. کہا کہ اور آج بھی میں پاکستان سے اتنا پیار کرتی ہوں. کہا میرے بچے جب بیمار ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی، درود شریف پڑھ کے 11 دفعہ پاکستان کا نام لے کے پھونکتی ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے. اس نے کہا اماں میں آ گیا ہوں، مجھے کھولو، میں آپ کو ساتھ پاکستان لے جاتا ہوں. کہ لگی نہیں میں نہیں جا سکتی. ان کا میں اتنا پیار بھی کرتی ہوں. انہوں نے کہا اب میں پلید ہو گئی ہوں، میں اس قابل نہیں کہ اس پاک سرزمین پر قدم رکھ سکوں. تجھے اور تجھے قدر نہیں ہے نا. وہ دور دیکھو، جوان بیٹی کو باپ لے کر پاکستان کی طرف آ رہا تھا. ان سارے لبرل اور جتنے بھی دین دشمن اور اسلام دشمن قوتیں ہیں، ان کی آواز کا باہر ہوگی، دفع ہو جائیں گے. یہ سارے ویزے ان کے باہر کے لگے ہوئے ہیں. میرا تیرا جینا بھی اسی دھرتی میں ہے، مرنا بھی اسی دھرتی میں ہے. سمجھائیے ان کو کہ پاکستان سے وفا، یہ ایمان سے وفا ہے، یہ اسلام سے وفا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وفا ہے. وہ دور دیکھو، جوان بیٹی باپ کے ساتھ آ رہی ہے، باپ کے سامنے پکڑ کر کئی ہندوؤں نے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا. باپ اس غم سے نڈال ہو گیا، بے ہوش ہو گیا. پھر ان ظالموں نے اتنا کیا، اس کی چھاتیاں کاٹ کر زندہ بچی کی باپ کی گود میں پھینکی. اس نے کہا ابھی پاکستان کا نعرہ لگاؤ گے؟ بچی وہاں مر گئی. باپ تڑپا اور مرتے ہوئے بچی نے کہا باپ میں تو پاکستان کی سرزمین پہ نہ جا سکی، جب گئے تو میری طرف سے مٹی کو چوم کے کہنا تیری خاطر میں بھی جان دے رہی ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پورے ریاست کیا ہوگا؟ یہ وہ ریاست ہے
مدینہ طیبہ کے بعد جو ایک نظریے پر جس کا قیام ہوا. اور یاد رکھیے کسی کو میری بات چبھے لاکھ مرتبہ چبھے، میرے دل پر پاکستان نقشہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز میری خواہش ہے کہ میرے کفن پر بھی پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا. بالکل پاکستان سے صرف پیار نہیں، عقیدت نہیں، پاکستان میرا عشق ہے. پاکستان عشق ہے ہمارا. وطن سے پیار جس کو نہیں وہ کبھی بھی اسلام کو محب نہیں ہو سکتا. یہ ذہن نشین کیجیے. گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، مہنگائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. گھروں میں کیا مسئلات، مگر گھر گھر ہی ہوتا ہے. ہمارا گھر وطن عزیز پاکستان ہے، اور انشاءاللہ العزیز اسی مٹی میں جریں گے، اسی میں مریں گے، اور قیامت والے دن اسی مٹی سے اٹھیں گے. تو پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں، مگر خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں غم حسین کو فراموش نہ کر دینا. اتنا خیال رکھنا غل غپاڑا مناتے ہوئے، اور دما چوکڑی اور بیلا کرتے ہوئے، اور ہارن بجاتے ہوئے، اور سلنسر کھولتے ہوئے اتنا خیال کرنا، یہ وہ دن ہیں جس دن میں رسول اللہ کے بیڑے میں 72 لاشیں جنازے رکھے ہوئے، حضور کے بیڑے میں 72 جنازے رکھے ہوئے. اتنا خیال کرنا. پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے، سکون اور استحکام کے لیے دعا فرمائیں. میں اچھی بات ہے نہ تائید کرنی چاہیے. ہمارے علماء نے مطالبہ کیا وزیر داخلہ صاحب سے کہ آپ لال حویلی میں جو جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات اور آتش بازی کرتے ہیں محرم کے احترام میں، اس کو کینسل کر دیں، اور یہ جو خرچہ کرنا ہے یہ لنگر حسین میں شامل کر دیں. انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں یہ آتش بازی نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کر دوں گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جنہوں نے اچھی بات کی تائید کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے اور وسیلے سے میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. وما علیہ الا